کی جو سٹوری ہے اس میں ایگزائل کا جب یعنی دیس نکالے کا یا بنواس کا، اس میں شرط یہ ہے کہ 14 سال آپ نے یعنی رام نے یہ گزارنے ہیں جنگل میں. تو باس کہتے ہیں دیس نکالے کو اور بن کہتے ہیں جنگل کو. اس میں وہ دونوں میاں بیوی اور ساتھ ان کا بھائی لکشمن، یہ تینوں بھائی کے اصرار کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ والد کا حکم ہے لہٰذا اس کو ٹالا نہیں جا سکتا اور یہ ہر حالت میں پورا کرنا ہے، اور میں نے 14 سال باہر رہنا ہے. چنانچہ وہ ہنسی خوشی جو ہے وہ وہاں سے جنگل میں چلے جاتے ہیں اور وہ اپنے 14 سال وہاں پہ پورے کرتے ہیں. یہاں پہ جو نقطہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ والد نے، چاہے وہ فیصلہ غلط ہے یا صحیح ہے، جب اس نے فیصلہ کر لیا کہ آپ نے جانا ہے تو پھر بیٹے نے اس کو اوبے کرنا ہے. اب اس کو میں کمپیریزن ان پڑھنے والوں سننے والوں کے لیے دینا چاہتا ہوں کہ جس میں اقبال نے کہا تھا کہ یہ کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ جو دوسرا مصرع ہے اس میں پہلا ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت. اب یہ کون سی چیز ہے کہ جو اپنے بیٹے کو، ایسا بیٹا جو تمام انسانی وصف ہیں جو ایک کامل انسان میں جو ہونے چاہیے وہ اگر ہوں تو وہ بچپنے میں بھی لڑکپن میں بھی ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کر گزریے، آپ کا جو حکم ہے وہ سر آپ کو پر لہٰذا وہ چلے جاتے ہیں. اس میں ایک اور سبق یہ ہے کہ جو خاندان کے لوگ ہیں اس میں مختلف لوگ ہوتے ہیں. کوئی یعنی اہل خانہ میں سازش بھی ہو رہی ہے، اہل خانہ میں ہمدردی بھی جتائی جا رہی ہے، اہل خانہ میں من و عن قبول کرنے والے بھی ہیں فیصلے کو، اور وہ جو پلاننگ کی جا رہی ہے کہ کراؤن پرنس جو ہے نا وہ اس کو ہٹانا ہے اور پتہ نہیں 14 سال بعد یہ کیا ہوگا اور میرا بیٹا پھر بادشاہ بن جائے گا وغیرہ وغیرہ. یہاں پہ جو ان کو مشکلات پیش آتی ہیں جنگل میں اور جو ان کی کٹھن زندگی ہے، اور جو ایک انسان، ہر انسان جو ہے جو پیدا ہوتا ہے اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان کہے کہ اسے دکھ نہ سہنے پڑے. لہٰذا نامی بغیر مشقت نہیں ہوا. یہ جو حال ہی کا مصرع ہے تو وہاں پہ ان کے اوپر ایک اور مصیبت یہ آتی ہے کہ وہاں سیتا کو راون اٹھا کے لے جاتا ہے جو کہ اس سٹوری کا ویلن ہے، اور وہ لنکا جو حکومت ہے یعنی سری لنکا کی جو ریاست ہم اس کو کہتے ہیں اس طرف سے وہ آتا ہے. اور وہ اس سے جب پتہ چلتا ہے کہ باپ نے نکالا ہوا ہے اور بڑی خوبصورت جو ہے نا اس کی بیوی ہے، لہٰذا وہ اس کو اغوا کر کے لے جاتا ہے جب وہ گھر پہ یا جھونپڑی میں جہاں پہ بھی وہ نہیں ہوتا. اب یہاں پہ ایک اور امتحان شروع ہوتا ہے اس کو واگزار کروانے کا. یہ بہت ساری ہماری جو طلسماتی داستانیں ہیں اردو کی بھی اور باقی جو مشرقی ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ شہزادہ جو ہے وہ شہزادی کو دیو کی قید میں ہے اور وہاں سے اس کو لینے کے لیے ہفت خاں سر کرتا ہے اور پھر کامیابی سے اس کو چھڑا کر لے آتا ہے. کہ وہ ہیرو اس کے بغیر بنتا نہیں ہے، بغیر شجاعت کے دکھانے کے وہ ہیرو اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سکتا. بائی برتھ تو وہ ہے ایک اچھا انسان ہے اور وہ اوتار ہے، اس کے اندر ساری خوبیاں ہیں، لیکن اس نے پھر انسان کے روپ میں جب وہ آیا ہے تو انسانی عظمت جو ہے اس کو صرف اور صرف ثابت کرنے کا جو واحد راستہ ہے وہ ہے اس کی شجاعت اور اس کی بہادری اور اس کا حوصلہ اور اس کی جد و جہد. چنانچہ وہ اپنے بھائی لکشمن کے ساتھ جاتا ہے اور وہاں پہ چونکہ لمبی سٹوری ہے جس میں ہنومان کا ذکر بھی ہے، اور وہاں پہ وہ راون کو شکست دے کر سیتا کو واپس لے کے آتے ہیں اور وہاں وہ دوبارہ سے اپنا وہ جو ٹائم ہے وہ مکمل کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ ایودھیا واپس آتے ہیں اور اپنا جو تخت و تاج ہے وہ ان کو واپس ملتا ہے. یہاں پر جو
اس کی جو فنی قدر و قیمت ہے اور جو انسانی نفسیات کا ذکر کیا گیا ہے والمیکی نے، وہ آؤٹ سٹینڈنگ ہے اور اتنا خوبصورت ہے وہ کہ جو متھ بن چکی ہوتی ہے اور آج بھی ہے ہمارے ہاں مشرق میں، جتنے بھی سب کانٹیننٹ میں جتنے بھی مذاہب ہیں، میں اب اس کو میں بے شک اب بریکٹ کر لیں میرے اس جملے کو، اس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر عورت کسی بھی مرد کے نام لگ جائے ایک دفعہ، یعنی خالی اس کی انگیجمنٹ طے ہو جائے اور اس کے بعد اس کو کوئی دوسرا لے جائے، تو تب بھی وہ عورت جو ہے وہ صاف ستھری نہیں مانی جاتی. وہ کہتے ہیں جی یہ تو پہلے فلاں کی منگیتر تھی. اور جائے کہ کوئی عورت کسی کے پاس رہ جائے اور وہاں اس مرد کے ساتھ کچھ عرصہ رہنے کے بعد کسی اور کو قبول کرنے میں کتنی قباحت ہوتی ہوگی اور کتنی ہوتی ہے، یہ تمام جو اس وقت جس زبان میں بات کر رہا ہوں اس کے جاننے والے تمام اس چیز سے واقف ہیں کہ ہمارے معاشرے جو ہے نا اس کو کس طریقے سے لیتے ہیں. اس بات کو انسانی جو مشرق کی سائیکی ہے اس میں یہ ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت نے ساری زندگی جب ساتھ رہنا ہے تو وہی بس ساتھ رہیں گے. اس کی طرف وہ صرف اس کی بن کے رہے گی. اس کے بعد اس کے مرنے کے بعد وہ بیوہ جب ہو گئی تو اس کے بعد اس کے ساتھ اس کو چتا میں جلنا پڑے گا یا بیوگی کی زندگی اختیار کرنی پڑے گی. اگر بہت زمانہ ترقی کر گیا ہے اور مطلقہ یا بیوہ کہیں پہ شادی کر بھی لے تو پھر اس کے لیے بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. اس میں جو نقطہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عورت اگر راون کے قبضے میں رہی ہے اور وہ واپس آ گئی ہے تو تب بھی رام نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے اپنی بیوی کے طور پر. یہ اس کہانی کا میں نہیں سمجھتا، اور بھی بہت سارے سبق اس کہانی کے اندر موجود ہیں. یہ ایک طویل ایپک ہے، رزمیہ ہے، لیکن اور لو سٹوری بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. یہ ایک رومانٹک سٹوری بھی ہے، لیکن اس کے اندر جو ایک بہترین نقطہ ہے انسانی نفسیات کے حوالے سے اور خاص طور پر سب کانٹیننٹ کے خطے میں جو ایک سبق دیا گیا ہے اس کے ذریعے، وہ یہ ہے کہ عورت کو قبول کر لیا گیا ہے واپس کس نے؟ جو اوتار ہے. تو وہ ایک مکمل آدمی ہے اور جو یعنی انسانی عظمت کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے والا ہے. اس نے اس کو ایکسیپٹ کیا. یہاں پہ میں آپ کے علم میں اگر اضافہ نہیں کروں گا تو چلو آپ کو ویسے میں بتا دوں کہ بیدی کا جو افسانہ ہے لاجونتی، اس میں تقسیم ہند کے سلسلے میں جب عورتوں کو اٹھایا گیا اور ان کو ریپ کیا گیا، ان کی عزتیں لوٹی گئیں، تو عورت کے لیے دو حکم تھے. گھر والوں کے لیے بھی، رشتہ داروں کے لیے کی طرف سے جو انہیں پیغام دیا گیا کہ اگر آپ کو کوئی اٹھانے کے لیے آئے تو ہندو، مسلم، سکھ، یہ آرڈر تھا ان کی مردوں کی طرف سے کہ آپ نے پچھواڑے میں جو کنواں ہے اس میں آپ نے کود جانا ہے. کئی لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، بیویوں کو خود گلے گھونٹ کر بھی مارا ہے، خود اپنے ہاتھوں سے بھی قتل کیا ہے. یہ جو تقسیم ہے اس کا یہ ایک باب ہے، اس میں نہیں جانا چاہتا. لیکن ایک ایسی عورت جو تقسیم کے بعد کچھ عرصہ کسی اور کے تصرف میں رہنے کے بعد جب وہ اپنے خاوند کے پاس جاتی ہے، واگزار ہو کر وہ اس کیمپ میں پہنچ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ گھر چلی جاتی ہے، تو جو انسانی نفسیات بیدی نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ تو کر لیتا ہے، لیکن طعن کرہن کہا جاتا ہے کہ وہ ایکسیپٹ کرتا ہے. اس کے ساتھ وہ اس طرح کا برتاؤ نہیں کرتا جیسا کہ اس کے ساتھ پہلے کرتا تھا. کیوں؟ کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کہیں اور سے ہو کے آ گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور مرد کے تصرف میں رہی ہے، لہٰذا اب یہ میرے لیے اس کی حیثیت وہ والی نہیں ہے. تو یہاں پر اس رامائن کے اندر جو سیتا اور رام کا جو دو کردار ہیں، یہ جو انسانی زندگی گزارنے کے مختلف طریقے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے اور اس شاعر نے بہت خوبصورت انداز میں اس کو اس کے اندر بیان کیا ہے.